ایک وادی شرک ہے، اور پروردگار نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ اس وادی توحید کی دعوت دے اور اس توحید کی وادی میں ہمیں داخل کریں، ہمیں لے کر آئے۔ دوسری طرف شرک کی وادی ہے جو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اور اس شرک کی وادی کے لیے بھی اس کا نمائندہ شیطان پوری انسانیت کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو شرک کی طرف لے کے جائے۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہر دور میں پروردگار نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے بندوں کو بھیجا، اور ان بندوں نے پوری کوشش کی کہ انسانیت کو توحید کی وادی میں لے کر آئے۔ ہم بھی جس دور کے اندر زندہ ہیں یہاں پہ بھی دو ہی وادیاں کھلی ہوئی ہیں، یا وادی توحید کی ہے یا وادی شرک کی ہے۔ خوب اب شیطان ہم جس دور میں ہیں وہ اتنا مبہم ہے، اتنا دھندلا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی طرف ہے یا شرک کی طرف ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو زحمت ہوگی، تھوڑی سی آسان باتیں تو میں نے کئی دن سے آپ کو سنا دی، تھوڑی مشکل باتیں بھی کر لیں۔ سلوات بھیجتے محمد والے اذان محترم، اس وادی توحید کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا۔ مقابلے میں کون آیا؟ وہ جو ہمیشہ اس بشریت کو جو ہے وہ دور کیا انہوں نے۔ حضرت نوح کی جو زمانہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے لوگ کہیں اور دعوت دے رہے ہیں جو حضرت نوح کی طرف نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک نبی آتا گیا، یہاں تک کہ قرآن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کا ملکوت دکھایا، یعنی جو حقیقت تھی وہ دکھائی۔ اب حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم جاتے ہیں تو دیکھا کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت، سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ سورج ہے اتنا بڑا ہے یہ ہے، لیکن وہ غروب ہو گیا۔ کہا کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ غروب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو عبادت کر رہے ہیں، ستارے رات کو نکلیں، دن آتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو کہہ رہا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روز روشن میں آئے تو غائب ہو جائے، یعنی استدلال قائم کر رہا ہے۔ دنیا شرک میں پڑی ہوئی ہے، دنیا کہیں نہ کہیں اپنی عبادتوں کو، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے عبادت انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کی زشت میں ہے، یعنی کہ وہ عبادت کرے، کسی کو سجدہ کرے، بندگی کرے، لیکن جب اس کو صحیح پیغام نہیں دیا جائے گا تو وہ شرک کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن نے کیا کیا کہ شرک کو چھپایا ہے، شرک کو نہیں بتایا تاریخ کے اندر۔ توحید کا پرچار کیا لیکن شرک نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اگر شرک واضح ہو جائے گا تو پھر دشمن جو شرک کو ملا کر آپ کو نیا پیکج دینا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی اتنا اس نے گمراہ کرنا ہے، اتنا اس نے ملانا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ توحید کی طرف بڑھ رہے ہیں یا شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنا اس نے ملایا ہے تاریخ کے اندر، اور تاریخ میں پابندی تھی جو ہے وہ شرک بیان کرنے میں۔ توحید بیان کرو، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، سب ہے۔ شرک کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جب وہ خود شرک کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ شرک ہو رہا ہے۔ دشمن نہ بتاؤ دشمن کون ہے، کیوں؟ کیونکہ دشمن اگر پہچان گئے تو آپ صف بندی کریں گے، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ دشمن کو چھپاؤ، دشمن شناسی قرآن واضح بتا رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، عدو مبین ہے، آشکار دشمن ہے تمہارا، مگر دشمن کی بات نہیں کرو، شیطان کی بات نہیں کرو۔ جب یہ سب نہیں کریں گے آپ کیسے پہچانیں گے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ جو آئیڈیالوجی، یہ جو نظریہ میرے سامنے موجود ہے یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کیونکہ دشمن شناسی کو چھپایا گیا، دشمن شناسی سے دور رکھا گیا۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، مزے مزے کی باتیں کرتے رہے، ہم بھی سن کے گھر چلے جائیں گے، وہ بھی گھر چلے جائیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دشمن بتاؤ، خوب اگر بتایا بھی تو کیا بتایا؟ مگر اگر آپ مطلب یزید کے بارے میں بتایا بھی گیا تو 61 ہجری کی بات بتائی، خوب اس نظام کی صفات بتانی تھی، اس نظام کا سٹرکچر بتانا تھا، اس طرف جو لوگ تھے ان کے اندر کیا پایا جاتا تھا کہ رسول کے نواسے کے مقابلے میں آ گئے۔ واضح کرنا، کھولنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ آج جو نظام ہے دشمن کا،
سمجھ میں آئے عزیزان محترم۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، دشمن کون ہے، کیسا دشمن۔ اگر آپ کو واضح نہیں ہوگا تو آپ آپس میں لڑیں گے، آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، دشمن یہی ہے۔ لیکن آج جو فرقہ واریت اور ایک دوسرے سے لڑانا، مومنین کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، فرقوں میں تبدیل کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پیچھے اصل دشمن ہے۔ کیونکہ جب ہمیں دشمن نہیں پتا تو ہم سامنے والے کو دشمن کہتے ہیں، بھائی یہ جو نعرہ لگا رہا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اصل دشمن نہیں پتا کہ وہ ایندھن بھی آپ کو بنا رہا ہے اور جلا بھی آپ ہی کو رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم دشمن کے اس پلاٹ کو سمجھیں، پوری دنیا میں اس نے کھینچا ہوا ہے جو ہمیں متوجہ کرا رہا ہے۔ اسی لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں کہ اس وادی میں آئیں تاکہ وہاں پر آ کر بتائیے۔ امام حسین کو تو مدینہ میں مارنا چاہتے تھے، یہ تو چاہتے تھے کہ وہیں پر اگر بیعت نہیں کرو تو گردن ہٹا دو میں، امام نے حرکت کی، مکہ ہے، انہوں نے مکہ سے کوشش کی کہ امام کو جو ہے وہ احرام کے اندر تلواریں ہیں، امام کو مار دے۔ کیوں امام نے انتخاب کیا جگہ کا؟ امام کو زبردستی کربلا نہیں لایا گیا، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ تاکہ بتائے کہ دشمن کون ہے۔ کعبہ میں مار دیا جاتا، اگر امام کو شہید کر دیتے تو کہتے کچھ لوگ تھے آئے تھے مار کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ امام نے کربلا کو ڈیزائن کیا، اسٹریٹجیکل وار کو ڈیزائن کیا، سسٹم دیا قیامت تک کا کہ دیکھو مثلی لا یواجو مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سسٹم دیا، بتایا کہ انبیاء کیوں آئے تھے، نبی کیوں آئے تھے، شرک سے دور کرنے، توحید کی وادی میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ جو توحید کی وادی سے دور کرے گا سمجھ لو وہ شرک کر رہا ہے۔ جو توحید سے دور، یہ وادی ایسی ہے، اور دشمن پوری طاقت لگا کر کیا کرتا ہے، آپ کو اس وادی سے دور کرتا ہے۔ دشمن کا کام یہی ہے۔ قرآن ان ساری باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح دشمن پلاننگ کرتا ہے، کس طرح دشمن سازش کرتا ہے۔ ہر دور میں انبیاء کے مقابلے میں، ہر نبی کے مقابلے میں دشمن نے پلاننگ کی ہے، بہت پلاننگ کی ہے۔ کس طرح؟ جب وہ جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ظاہر سے بہت ناکام ہو گیا، جنگیں لڑی، غزوے لڑے، ناکام ہو گیا، تو وہ اندر آ گیا، داخل ہو گیا۔ اب وہ جب داخل ہو گیا تو اس نے اتنی محنت کی۔ اصل دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے محنت کرائی کہ ممبر رسول پہ ایسے شخص کو بٹھا دو جو وحی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ نہیں رہے، شیطان وہ ہے جس نے 6000 سال عبادت کی ہے، 4000 سال روایات کہتی ہیں کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس نے۔ کتنی عبادت کی اس نے، کتنا ریاضت کی ہے، کتنا وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے وہ، ہماری نقائص سے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے شیطان کہ اس کو کہاں گرانا ہے۔ تو قوم کو بھی جانتا ہے، قوم کو کیسے گرانا ہے اس نے، ملتوں کو تباہ کیسے کرنا ہے۔ اس نے اپنے کارندے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں جو شروع سے یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، تقسیم کرو تاکہ ان پہ حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ اس نے پچھلے کئی 100 سالوں سے یہ کیا ہے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھے ہی نہیں کربلا کو، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ امام حسین آئے کیوں تھے کربلا۔ امام حسین صرف 61 ہجری کے یزید کو گرانے نہیں آئے تھے، قیامت تک کے یزیدیت کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہیں سے ہوگا، ظاہر ہے دنیا کو خوف اسی ممبر سے ہے، دنیا کو ڈر اسی ممبر سے ہے کہ یہ حسینیت یہیں سے نکلے گی، یہی درس دے گا، یہیں سے ملے گا جو اللہ کے ولی کی طرف دعوت دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے اس نے پوری کوشش کر آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا اس نے جو ڈیزائن کیا ہے، یہ آسان تھوڑی ہے۔ یہ جو آج آپ نتائج دیکھ رہے ہیں بہت سارے، یہ اس کی بڑی پلاننگ ہے۔ اور اب اس نے جو کربلا میں پلان کیا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ وہ کہیں فرعون آیا، کہیں نمرود بنا، کہیں قارون بنا، کہیں پر جو ہو سکتا تھا وہ بنتا آیا۔ ہر دفعہ اللہ کا ولی آیا، اس نے اس کو ہرا دیا۔ ہر جگہ اللہ کا ولی آیا، وہ ایک ایسی وادی میں لے آیا کہ لوگ امن میں آ گئے۔ عرب کا جاہل زمانہ، اس میں رسول کو اپنے بھیج کر لوگوں کو امن کی وادی کی دعوت دی۔
اور اس کے جانے کے بعد بہرحال جو مشکلات اور چیزیں اور فتنے اور سب نکلے، تو اب کون بچاتا اس پوری نبیوں کی محنت کو کربلا کے میدان میں؟ یہ مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں تھا عزیزان محترم، جہاں انبیاء کا وارث تھا وہاں ان سارے شیطانوں کا وارث تھا۔ تبھی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ یہ انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے۔ وہ ساری محنتیں جو انبیاء نے کی تھیں ان کو کمال تک پہنچانے اور بچانے کے لیے یہ پہنچا ہے کربلا۔ اب ظاہر ہے یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد اسی وادی کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار نے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے کہ اس وادی کو بچانا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے اس وادی کی طرف۔ دنیا کا بازار گرم ہے عزیزان محترم، انسان کو اجتماعی طور پر بھی برباد کرنے کے لیے اور انفرادی طور پر برباد کرنے کے لیے۔ اب یہ وادی کون سی ہے؟ تو حدیث بہت مشہور ہے سلسلۃ الذہب کہ جب امام رضا علیہ السلام امام جب نشاپور سے گزر رہے تھے، جب امام کو بلایا گیا مدینہ سے خراسان کی طرف، تو کہتے ہیں کہ نشاپور میں بہت ہزاروں جو ہے وہ محدثین، اہل سنت کے محدثین موجود تھے۔ تو جب امام سوار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرے، تو امام نے ایک حدیث بیان کی جسے سلسلۃ الذہب، یعنی ذہب کہتے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ جو چینیں ہیں، سلسلہ چین کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایک سلسلہ جو کہ حدیث امام رضا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، وہ پھر امیر المومنین سے، پھر امیر المومنین نے رسول خدا سے، رسول خدا نے حضرت جبرائیل نے پروردگار سے بیان کی ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ یہ حدیث بیان کی، کیا بیان کی کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، یہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آئے گا وہ میرے عذاب سے امان میں رہے گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کی۔ جو بھی اس قلعے میں آئے، کس قلعے میں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ وادی ہے، یعنی پہلے انسان نفی کر رہا ہے، کس کی؟ سب خداؤں کی، کوئی نہیں معبود سوائے پروردگار کے، پہلے نفی کر رہا ہے، یعنی پہلے شرک کو ختم کر رہا ہے۔ کوئی بت پرستی، آسمان، ستارے، یہ دنیا کی جس کو تم سمجھتے ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ وادی، یہ وادی ہے، اگر اس میں آ گئے تو تم میرے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لوگ لکھ رہے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں محدثین تھے۔ امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، رکی، امام نے دوبارہ پردہ ہٹایا محمل کا، کہا کہ اس وادی میں، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور میں اس میں سے ایک شرط ہوں، میں اس میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی یہ وادی جو توحید کی وادی ہے، جو شرک کو ختم کر کر ایک خدا کی طرف بڑھنا ہے، اس کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ امام کہتے ہیں میں اس میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہاں سارا مجمع تھا، امام کہہ رہے ہیں کہ بغیر امام کے اس وادی میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ امام کو اللہم صلی علی محمد، اب اس وادی میں داخل ہونا پڑے گا، اس وادی میں آپ کو داخل ہونا ہے امام کے ذریعے سے داخل ہونا۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی اہل جتنے بھی حالات ہیں، اور یہ مسلمہ عقائد ہیں، یعنی یہ عقائد سب کے، ہم سب مسلمانوں کے، سنی شیعہ جتنے بھی فرقے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ جو آخری امام ہے یہ رسول کی نسل میں سے ہے، رسول کی اولاد میں سے ہے،
یہ آئے گا. یہ عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے، سارے فرقوں کا عقیدہ ہے. یہ وہ نقطہ اشتراک ہے کہ تم جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، ٹھیک ہے، جو ہو گیا، ابھی یہاں جڑنا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے. اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہو؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آخری امام رسول کی اولاد میں سے ہے، چاہے پیدا ہو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، وہ ٹھیک ہے پیدا ہوگا، ہے تو ایک ہی نا، ہے تو ایک ہی. اس تک کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کی سازش ہے یہ کہ مسلمانوں کو ٹکڑے کر دو، مسلمانوں کو لڑاؤ. کیوں لڑاؤ؟ کیونکہ وہ گھبراتا ہے اللہ کے ایسے ہی نمائندے سے. وہی گھبراتا ہے، وہ تاریخ میں گھبرایا ہے. جب ایک امام 7 سال کا امامت کا اعلان کر رہا ہے تو دشمن اس سے گھبرا رہا ہے. 25 سال میں امام تقی کو شہید کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہا یہ ایک کائنات پلٹ سکتا ہے، اور یہ ایک جو غیبت کے پردے میں ہے یہ کائنات کو پلٹ دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. ایک شخص سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص میں کیا ہے اس کے پاس؟ دنیا کی کون سی اس کے پاس طاقت ہے؟ تو تاریخ کیا تھا امام کے پاس جو کربلا پہنچے؟ ہزاروں کا لشکر تھا، ہزاروں گھوڑے تھے کیا؟ لاکھوں نیزے تھے؟ کیا تھا؟ امام تھا، اللہ کا نمائندہ تھا. اسے دنیا کی محتاجی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اکیلا بھی کافی تھا. اکیلا کافی ہے امام، لیکن کیونکہ امت کو بیدار کرنا تھا اس لیے اپنے ساتھ چند کو ملا کر یہ بتایا کہ اگر تم بھی تھوڑے سے ہو اور امام کے ساتھ آ جاؤ تو کوئی امام کو ہرا نہیں سکتا. تو آپ گھبرائے نہیں گئے. دنیا کا لشکر جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے امپائر کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے. ہو یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ خوب امام کی ذہن میں بعد لوگوں نے ڈالا ہوا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی. فیل تو ہو سکتی ہے. کسی نے آیت اللہ نخودکی اصفہانی سے کہا کہ سنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو چیزیں رک جائیں گی. تو کہا کہ بہرحال امام اپنے زمانے میں آتے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی آتے ہیں، جو زمانے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسی کے ساتھ. لیکن انہوں نے ایک کیل دیا اور کہا جاؤ روڈ پہ دفنا دو. انہوں نے کیل کو روڈ پہ دفنا دیا. اس طرف کی ٹریفک اس طرف کی ٹریفک رک گئی، گاڑیاں بند ہو گئی، چل ہی نہیں پائیں، خاموش. انہوں نے کہا وہ تو امام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ امام ہے، میں کر سکتا ہوں. کیل نکال دیا، بولے جاؤ ٹریفک چلنا شروع ہو گئی. امام کے لیے مشکل نہیں ہے سب کو خاموش کرنا، لیکن امام نے، پروردگار نے اسباب کے ذریعے سے امام کو بنایا ہے، سبب کے ذریعے سے، کہ اگر دشمن کسی ٹیکنالوجی میں اوپر ہے تو تمہارے پاس اس سے اوپر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اگر وہ پڑھائی ایجوکیشن میں اوپر ہے تمہارے پاس ایجوکیشن اوپر ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں تمہارے پاس میزائل ہونے چاہیے. کیوں؟ تاکہ تم اس کے سامنے تو کھڑے ہو سکو. اگر معجزہ ہی صرف ہونا ہے تو پھر 1100 سال سے امام کس کا مولا آ جائیے معجزہ دکھا دیجیے. نہیں، امت جب تک اس قابل نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا. امت کو پہنچنا ہے، امام کو سمجھنا ہے. جگہ پر امام رضا علیہ السلام تشریف دو کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں گفتگو کر رہا ہے اپنی زبان میں. امام مسکرائے. ساتھ راوی کا مولا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا ان دونوں کی گفتگو سن کے مسکرا رہا ہوں. کہا کیسی؟ کہا یہ جو نر ہے یہ مادے سے کہہ رہا ہے کہ میں
تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر یہ جو مسند پہ بیٹھا ہے نا اس سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ یعنی عالم کی ساری چیزیں امام کو جانتی ہیں۔ ہم امام کو نہیں سمجھ پائے، ہم سمجھتے ہیں امام مطلب کسی فرقے کا امام، اس کا امام، یہ امام وہ تھوڑی ہے، یہ امام کائنات کا امام ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب امام ایک نگاہ اٹھاتا ہے تو عالم امکان میں، عالم امکان جو ہے، یہ پورا عالم امکان جو ممکن ہوا ہے، جسے خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا، اس عالم امکان کا جو نقطہ ہے نا، سینٹر پوائنٹ، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہا جب امام آنکھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی نگاہ ایک ہی لمحے میں سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے امام، یہ ہے وہ صاحب جس کا ہاتھ آپ کے سروں پر ہے۔ اب جس کا ایسا امام ہو اسے کیسا شخص، 7ویں امام کا دور ہے، ایک شخص کو حکومت نے زندان میں ڈال دیا، اور اس کو ڈال دیا، مشہور کیا ہوا، کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس کو زندان میں ڈال دیا۔ شخص وہیں پہ تھا، اس نے کہا کہ میں جا کے پتہ تو کروں کہ کیا ہے۔ جب میں اس کے پاس گیا، کہا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا الزام تمہارے پر ہے؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا ہے کہ میں شام کا رہنے والا ہوں، اور جہاں پر امام کا راس الحسین جو ایک جگہ ہے جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، میں وہاں عبادت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی آیا ہے، کوئی شخص آیا، اس نے بھی عبادت کی، اس نے کہا تم مکہ جانا چاہو گے؟ میں نے کہا مکہ؟ ہاں۔ کہہ رہا، میں نے کہا ہاں لے چلے۔ کہا اگلا قدم بڑھایا، مکہ میں تھے ہم، مکہ میں عبادت کی، کہا مدینہ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اگلا قدم بڑھایا، مدینہ گئے، عبادت کی، زیارت کی۔ کہا اس طرح وہ مجھے نجف لے آیا اور پھر واپس آیا، تو میں نے اس سے پہلے میں پوچھتا کون ہے، وہ شخص چلا گیا۔ 1 سال بعد اسی وقت میں پھر وہ شخص آ گیا، پھر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا کہ مجھے مکہ لے گیا، ایک قدم میں مدینہ لے آیا، ایک قدم نجف اور ایک قدم یہاں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہے، وہ 7واں امام۔ کہتا ہے یہ بات میں نے چھپا کے رکھی تھی، لیکن بہرحال نکل گئی تو میں نے لوگوں کو بتائی۔ اب لوگوں کو حق پتہ چل جائے تو مجھے حکومت نے زندان میں ڈال دیا ہے اور الزام لگا دیا ہے۔ تو کہا تم نے بولا نہیں تو میں نکالو؟ تو کہا حکومت والے کہتے ہیں کہ جو تمہیں ایک قدم پہ یہاں سے وہاں لے کے جا سکتا ہے تو تمہیں زندان سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد میں پہنچا تو بڑا زندان میں شور ہو رہا ہے۔ کہا کیسا شور؟ کہہ رہا سمجھ میں نہیں آتا، ساری چیزیں وہیں موجود ہیں، زندان زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، بندہ غائب ہو گیا۔ صلی اور جانے ہوتا وہ امام ہے، ہم امام کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں اپنی خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بامعرفت لوگ ہیں، میں سمجھ نہیں پایا امام کو آج تک۔ میں اسی لیے خوف میں مبتلا ہوں، اس لیے میرے قدم ضعیف ہیں، اس لیے میرے جملے ضعیف ہیں، میں خوف کھاتا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا آپ بول دیتے ہیں کبھی کبھی آپ، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنے امام کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا امام راضی ہے، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات اسی کے محور میں گھوم رہی ہے۔ مگر ہم نے حدیث نہیں سنی کہ جب حضرت عمار نے جب کہا رسول خدا میں آپ کے بعد مشکلات دیکھ رہا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، بابصیرت تھے، کہا کہ ایسے میں علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے آئے ہیں اور دیکھا رسول خدا فرماتے ہیں عمار پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہو اور علی ایک وادی میں ہو تو علی کی طرف جانا حق علی کی طرف ہے۔ حق
حق علی کی طرف ہے، وہ اس کا مطلب امام ہے۔ بھئی دنیا کے نمائندوں سے امام کا مقایسہ ہی غلط ہے۔ امام کا مقایسہ کسی سے ہو نہیں سکتا، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے اسے انتخاب کیا ہے۔ اب اس کی ایک حیثیت ہے کائنات کے اندر، کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، کیونکہ حجت الہی ہوتا ہے تو کائنات بچی رہتی ہے۔ تو وقت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عزیزان محترم، ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، دنیا کا خوف نہ کھائیں، لیکن ہاں مصلحت جہاں ہے، جہاں طریقہ ہے، جہاں جس طرح کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کو امام کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ جو مقابلے میں آیا ہوا ہے یہ بیسیکلی آپ کے اور میرے مقابلے میں نہیں ہے، یہ امام کے مقابلے میں ہے، اور وہ اسے امام سے مشکل ہے کہ ان کا ایک جو غیبت کے پردے میں ہے وہ آ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس نے ہم سے زیادہ روایتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ جو آخری آئے گا یہ دنیا کے سارے طاغوتی نظام کو الٹ دے گا۔ یا امام المنتظر اللہ 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 یا امام المنتظر اللہ اللہ امام زمان بلند صلوات اللہ صلی اب ایک کا خوف ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایک کو پہچانیں، اس ایک کی شناخت کریں، خود بھی پہچانیں اور دنیا کو بھی بتائیں کہ یہ کون ہے۔ ہم لوگ والوں کہتے ہیں امام آئیں گے تلوار سے گردنیں اڑا دیں گے، لوگ بیچارے ڈر کے مارے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، بھائی ان کا امام آئے گا گردنیں مارے گا۔ اب صرف یہی تھوڑی روایتیں ہیں، گردنیں تو وہ ان کی اڑائے گا کہ جو دشمن ہوگا، جو اللہ کا دشمن ہوگا، ورنہ امام آئیں گے تو امام نے حکومت کرنی ہے۔ امام کی حکومت ایسی ہوگی کہ انسانیت ترقی کے کمال پہ ہوگی۔ ابھی جتنی ترقی انسانیت نے کی ہے وہ 2 حروف ہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو 25 حروف تک انسان کی عقلیں ارتقا کرے گی۔ ابھی کتنی ترقی ہے، انسان گاڑیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں ہیں، انسان جو ہے وہ فضاؤں میں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ ایسے ویکیوم بن رہے ہیں کہ انسان سیکنڈز کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی ترقیاں انسان کیے جا رہا ہے۔ یہ ساری ترقیاں کچھ بھی نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے جو ترقی ہوگی، ایک ایسی حکومت تشکیل ہوگی جس میں امنیت ہوگی۔ روایت مشہور ہے کہ خاتون اپنے سر پہ اگر سونا لے کے جا رہی ہوگی تو کوئی لالچ سے دیکھے گا نہیں، یعنی کیسی امنیت ہوگی۔ یہاں تو موبائل لے کے روڈ پہ نکلو تو لوگ چھین لیتے ہیں، سونا تو دور کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی معاشرے کو وہاں لے کے نہیں گئے، معاشرے کو وہاں لے کے جانا پڑے گا۔ پہلے گھر کو، پھر کمیونٹی کو، پھر شہر کو، پھر ملک کو اس طرف لے کے جائیں۔ آسان نہیں ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کیسے یہ پوری دنیا امام کو پیچھے چلے گی، کیسے چلے گی، کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تو کیونکہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، امام آئے دیا ہے مولانا کیا فرق، میری تو نوکری چل رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، ابھی امام کو کہاں مولا آپ بلا رہے ہیں، ٹینشن ہو جائے گی زندگی میں۔ پہلے کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں کیا کروں گا؟ کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں میری نوکری کیا ہوگی، کیا ہے میرے پاس ایکسپرٹیز، کیا ہے میری سی وی میں، کیا ہے جیسا جو امام میرا انتخاب کرے؟ کون سوچے گا؟ سب اگر ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں تو پھر تو وہ استاد دانش مند کا وہ جو واقعہ جو انہوں نے بیان کیا اردو کے اندر ترجمہ ہوا ہے کہ ایک جوان نے گھرے کا گھر میں بیل بجی اور وہ اسکرین والا آئی فون جو ہوتا ہے گھر کا فون، تو اس نے دیکھا کہ امام ہے، تو کہا کہ میں ہوں مہدی، آنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے دیکھا کہ امام گھر پہ آئے تو کہا اب گھر کی چیزیں سمیٹے، کہا مولا 2 منٹ دے دیجئے، گھر کو سمیٹنے میں لگا دیر ہو گئی۔ باہر نکلا تو کیا دیکھا، امام گلی کے کونے پر آنکھوں میں آنسو ہیں اور آسمان کی طرف خدا کو دیکھ رہے، پروردگار گواہ رہنا میں نے سب کی دستکیں دی تھی، مگر کوئی کہہ رہا ہے 5 منٹ، کوئی کہہ رہا ہے 2 منٹ، میرے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تیار نہیں، میں تیار ہوں، میرا گھر تیار ہے،
میرا گھر اس قابل ہے میں امام کو دعوت دوں؟ گھر دور کی بات، میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام کو دوں اپنا؟ ہے میرے موبائل اس قابل کہ میں دے دوں مولا یہ رکھ لیں؟ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپ ماں باپ سے چھپانے کے لیے تو براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، امام سے نہیں کر سکتے۔ جب میں تیار ہی نہیں ہوں کہاں پہنچاؤں گا؟ کون بلائے گا؟ تم کربلا کربلا اللہم صلی علی محمد۔ کربلا کو یہاں سے گیا کہ نا یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو امام کی آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں ہوں، میرے ساتھ دو، میرے ساتھ ہو۔ لیکن کیونکہ ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں اپنے وجودوں میں، اپنی خواہشات میں، ہم نے اپنی دنیا کو زینت بنا لیا ہے اور یہ ہمیں کھینچ رہی ہے، یہ ہمیں اس وادی سے دور کر رہی ہے جس وادی کے لیے امام آ رہا ہے۔ امام وادی توحید میں دعوت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک عالم دین نجف میں اپنا جو بھی درس دیتے تھے امام کے پیغام سے شروع کرتے تھے، امام کی گفتگو کرتے تھے، مشہور تھے۔ ایک دن شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑے افسردہ ہیں، بہت افسردہ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا امتحان ہوا اور میں ناکام ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کیسا امتحان ہوگا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں تشریف لائے، تو جب میں نے دیکھا کہ شہر میں ہے تو میں تیار ہوا، کپڑے پہنے اور باہر نکلا تو لوگ بڑی تیزی سے امام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہیں، میں استاد ہوں، کوئی میری ابا کے اوپر پاؤں گزار کے جا رہا ہے، کوئی میرے کپڑوں سے ٹکراتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں، میں استاد ہوں۔ خیر میں بڑی مشکل سے امام تک پہنچا تو میں نے امام کے قریب جا کر کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے نا، ہم ہیں، میں تیار ہوں اپنے مسند کو امام کے لیے چھوڑنے کے لیے۔ امام آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کیا کیا تم نے، کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے؟ میں بولوں مولا مجلس پڑھ سکتا ہوں۔ مولا کہیں گے مجلس تو ہم پڑھیں گے، تم کیا کر سکتے ہو؟ میں چھوڑوں گا؟ میری دنیا پھنسی ہوئی ہے اسی مشکل میں، جب میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہا میں قوم کو کیسے آزاد کروں؟ قوم تو میرے جکڑنے پہ جکڑی ہوئی ہے جنان محترم، میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے جو میں نے خول بنائے ہوئے ہیں میں اس میں گرفتار ہوں، میری گرفتاری نے قوم کو بھی گرفتار کیا ہے۔ جب میرا نفس پھنسا ہوا ہوگا تو میں کہاں آپ کے نفسوں کو آزاد کرواؤں گا؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیسے اس بلد الامین کی طرف، اس ایپوکلپس کی طرف، اس شہر مصر جسے فارابی کہتا ہے، جسے افلاطون نے لکھا، وہ ایسا شہر ہوگا کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا۔ کیسے بڑھوں گا اس شخص کی طرف؟ کیونکہ آج مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں بھی کرپشن کرتا ہوں، میں بھی چوری کرتا ہوں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، تو کیا میں تیار ہوں؟ کربلا آسان نہیں ہے عزیزان محترم، کربلا پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، کربلا پہنچنا مشکل ہے۔ کربلا اپنے وجود کو خالی کرنا مانگتی ہے، صرف امام، بس امام ہو، کچھ نہ ہو۔ کیسے لوگ تھے جو پہنچے ہیں کربلا؟ کیسے لوگ ہیں کہ جب امام نے بلایا فوراً پہنچے ہیں، انتظار نہیں کیا؟ حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا تو حبیب بیٹھ نہیں پائے چین سے، بازار میں دیکھا مسلم ابن اوسجہ کو، بیان ہوتا ہے کہ مسلم سے پوچھا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے رات کو خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ خضاب کرو جا کے، تو میں خضاب کرنے جا رہا ہوں۔ حبیب کہتے ہیں تم جو ہے وہ تعبیر سمجھ نہیں پائے، حسین کربلا پہنچے ہوئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا۔ کیسا خضاب؟ تو کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گیا، وہیں سے سیدھا نکل گیا۔ امام محور ہے زندگی کا،
امام نہیں کچھ نہیں. تبھی تو یہ حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پایا، معرفت حاصل نہیں کر پایا، جہالیت کی موت مرا. پہچان کیا ہے؟ کیا صرف نام جاننا، والد کا نام جاننا، یہ امام کی پہچان ہے؟ شناخت کریں امام کہاں ہے. امام میرا وظیفہ، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے آج امام کے لیے؟ آج آپ کو بعض اوقات بعض لوگوں کو عالم کی باتیں بعض اوقات سخت لگتی ہیں، بری لگتی ہیں بعض اوقات کہ مولانا صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، اس طرح کی بات کر دی. کیوں سخت لگتی ہے؟ کیونکہ ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے. اور مہاراجے کی بات، اللہم صلی علی محمد، مہاراجے کرام کی باتیں اور سخت لگتی ہیں کیونکہ اور خلاف لگتی ہیں کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. عزیزان محترم، جب ہم اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالیں گے تو ہم کیسے کسی ایک کو فالو کریں گے، کیسے کسی ایک کی طرف بڑھیں گے؟ اور دنیا پوری کوشش کر رہی ہے ہمیں وادی شرک میں لے جائے، توحید سے دور کر دے، کھوکھلا کر دے اس جوان کو کہ جس کے دل میں صرف خدا ہونا چاہیے، اس کی تنہائی میں صرف خدا ہونا چاہیے. اس کی تنہائی کو برباد کر دو. دشمن پوری کوشش کر رہا ہے. اس کی جو وادی ہے وہ صرف ظاہر میں نہیں ہے، وہ آپ کی تنہائی میں، گھروں میں، ہر ارادوں میں گھس گیا ہے. اور آپ ایک جوان اگر بیدار ہو جائے، امت بیدار ہو سکتی ہے. مگر وہ ایک جوان کو گناہ کی طرف لے جا کر پوری قوم کو گناہ گار کرتا ہے. آپ کے سامنے میں زیادہ آپ کے نجی مسائل کو نہیں کھولوں گا، جو حالات ہیں معاشرے کے آپ بہتر جانتے ہیں. جو معاشرہ جس نہج پر جا رہا ہے، کون اصلاح کرے گا، کون روکے گا؟ آج ہمارے ویسے تو بہت سے نعرے ہوتے ہیں ہر طرف سے، لیکن جو بے حیائی ہے، جو معاشرے میں برائی ہے، جو ہمارا جوان نشوں میں پڑ گیا ہے، نشہ عام ہو گیا ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس جوان کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر ہو رہی ہیں اور جتنے مسائل ہیں، اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ کون بچائے گا اس جوان کو؟ کس کا ذمہ داری ہے یہ؟ کیونکہ امام کو یہ جوان چاہیے. اگر یہ جوان ہی ٹوٹ گیا تو یہ کیسے امام تک پہنچے گا؟ اور ہم اپنی زندگی میں مگن ہے. بہرحال آیت اللہ شمس الدین اپنی ایک کتاب روزگاران میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کل کسی نے کہا بھی تھا تو وہ میں بہرحال یاد بھی رہا مجھے. شب جمعہ ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے کہ بہرحال جو لوگوں کی بہرحال حاجتیں ہوتی ہیں پوری کرنے کے لیے، ایک عالم دین نے ایک کتاب میں پڑھا ایک عمل کو جس کا تعلق شیخ بہائی سے تھا. شیخ بہائی بہت بڑے عالم دین تھے، فقیہ بھی تھے، کنسٹرکٹر بھی تھے، آرکیٹیکٹر بھی تھے. انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا ہے. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے بنایا، اور ابھی بھی ان کا جو مرکز ہے، ان کی جو مقبرہ ہے، وہ امام کے حرم کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ حرم بن رہا تھا تو انہوں نے جو کام کر رہا تھا اس کو ایک تعویذ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو حرم کا دروازہ بناؤ تو یہ تعویذ دروازے کے اندر رکھنا، پھر دروازے کو مکمل کرنا. جب وہ واپس آئے دیکھا دروازہ بنا ہوا ہے. کہا تعویذ رکھا؟ کہا نہیں رکھا. کہا کیوں نہیں رکھا؟ جب میں نے آپ کو کہا تھا. کہا جب تعویذ رکھنے کا وقت آیا تو رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں امام کو دیکھا. امام نے کہا کہ یہ تعویذ دروازے میں نہیں رکھنا. کہا ایک دن، 2 دن، 3 دن جب میں نے امام کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ امام نہیں چاہتے یہ تعویذ دروازے میں ہو. تو شیخ بہائی بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا نا، وہ تعویذ ایسا تھا کہ کوئی بھی صرف حلال زادہ اس دروازے سے اندر آ سکے گا، کوئی اور نہیں آئے گا. مگر امام نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ رؤوف ہے، مہربان ہے. یہ امام ہے کہ استاد انصاریان کہ جو ابھی آج کل بہت مریض ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، وہ حرم میں پڑھ رہے تھے امام رضا کے مجلس اور بیان کرتے ہوئے واقعہ کہتے ہیں کہ حرم کے خادم نے خواب میں دیکھا
کہ امام تشریف لائے ہیں اور کہا کہ فلاں حرم کے دروازے پہ سائل آیا ہے، اس کی حاجت پوری کرو۔ ظاہر ہے حرم کا خادم تھا، اس کے خواب ہمارے جیسے خوابوں جیسے نہیں ہوتے۔ وہ اٹھا، دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، ایک کتا ہے۔ جب کتے نے خادم کو دیکھا تو چلنا شروع کر دیا شہر کی طرف۔ شہر کی گلیوں میں گیا، وہ جو نالوں میں جو اوپر جنگلہ بنا ہوتا ہے اس میں اشارہ کیا تو اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا۔ جا کر اس کو باہر نکالا۔ آغا انصاریان نے امام رضا کی طرف ہاتھ چھوڑا، یا امام رضا، ہم بھی آپ کے حرم آئے ہیں، ہم جانور سے کم تو نہیں، ہماری حاجتوں کو بھی پورا کرو۔ عزیزان محترم، بڑی گرفتاری ہے مرنے سے پہلے۔ شب جمعہ ہے نا، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، قبر بڑی اندھیری ہے۔ امام رضا روشن کر سکتے ہیں قبر کو، کیونکہ امام نے خود فرمایا جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 جگہ اس کی زیارت کروں، 3 جگہ زیارت کروں۔ تو شیخ بہائی سے یہ عمل عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ ایک عمل لکھا ہوا تھا کہ 10 دن یہ عمل کیا جائے، بدھ سے شروع ہو اور جمعے کو ختم ہو، 10 دن 100 دفعہ پڑھنا ہے یہ فجر کے بعد، یہ عمل کیا جائے۔ 10ویں دن اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو شیخ بھائی کہتے ہیں کہ تم مجھے برا بھلا کہنا۔ عالم دین کی حاجت تھی، انہوں نے پڑھا، 10 دن گزر گئے، حاجت پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا شیخ بھائی سے، کہا کہ دیکھیں مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ عمل کسی اور عام آدمی کے ہاتھ میں چل گیا وہ آپ کو برا بھلا بولے گا، کیوں آپ نے ایسا بولا؟ وقت گزر گیا، اس عالم کا بیٹا ایک آغائے جنتی ان کے پاس جاتا تھا جن کے پاس روحیں بلانے کا علم تھا۔ ایک دن بیٹا گھر آیا، کہا میرے فلانے شخص نے کہا ہے کہ شیخ بھائی کی روح نے آپ کو بلایا ہے۔ اب یہ بڑے پریشان تھے، یہ خیر یہ پہنچے وہاں پہ، تو وہ جو روحیں بلاتا ہے کہتا ہے میں نے شیخ بھائی کی روح کو کئی دفعہ بلایا مگر کبھی بھی نہیں آئے، اتنے مصروف ہیں عالم برزخ میں، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے۔ تو خیر بولا بلایا، خیر قصہ بہت طولانی ہے۔ اس روح کو بلانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سے گفتگو کرتی ہے، آپ جو لکھ کے دیتے ہیں اس کا جواب آپ کو لکھا ہوا آ جاتا ہے، آپ مت کوشش کیجیے گا نا مجھے بلانا آتا ہے روحوں کو۔ خیر وہ بلایا تو شیخ بھائی نے لکھا کہ عمل صحیح ہے، کتاب میں غلط لکھا ہو، بدھ سے شروع نہیں کرنا، جمعے سے شروع کرنا ہے اور اتوار کو ختم کرنا ہے، 10 دن ہو جائیں گے۔ تو کہا اس نے ایسے ہی کیا، اس نے جب دوبارہ کیا تو عمل ہو، میں نے بھی پریکٹس کیا اور میرے بھی کام ہو گیا۔ بہرحال میں نے کئی لوگوں کو دیا۔ اب دیکھیں کوئی بھی کام ہونا ہوتا ہے اس میں خدا کی بھی مصلحت ہوتی ہے یقیناً، اور جب کوئی انسان عمل کرے تو پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھے اس کا باقی عمل کیسا ہے۔ باقی عمل اچھا نہ ہو، ہاتھ میں تصویر پکڑ کے آپ عمل کرتے رہیں تو یقیناً عمل نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو انٹرنیٹ پہ بہرحال موجود ہے، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ جمعے سے شروع کرنا ہوتا ہے، اتوار کو ختم ہوتا ہے، 10 دن ہر روز 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے علاوہ بہرحال یہ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفتح الابواب و یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین، توکلت علیک یا رب وقض حاجتی وقف مہمی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے کیونکہ کسی نے بہرحال کہا تھا تو میں نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور شب جمعہ کی طرف وارد ہوتا ہوں۔ شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، اور آج کی رات شب یعنی جمعرات سے جمعے تک، عصر جمعے تک جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ ہماری طرف نگاہ کرتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری اولاد، یہ میرے جاننے والے، یہ میرے ماننے والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔
اور اگر انسان غفلت میں ہو تو یہ روحیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی گفتگو کرتی ہیں، تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا ملا۔ عزیزان محترم، ہم جس وادی میں رہتے ہیں اس عالم میں، یہ عالم مادہ ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اگر آج ہم اپنے محرومین کو کچھ بھیجیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کچھ بھیجے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک فاتحہ، کچھ صلوات، کوئی درود، کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ اور یہ جب دیں گے تو ان کو اسی کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ اگر آپ کوئی خیر نیک کام کرتے ہیں، حتیٰ آپ کہیں پر کوئی ایک سجدے گاہ بھی رکھ دیتے ہیں اور لوگ اس پہ سجدے کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی انہیں جاتا ہے۔ کسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں بھوکے کا، اس کا ثواب بھی۔ کسی کو لباس پہنا دیتے ہیں، حتیٰ آپ اگر پتھر کو رستے سے ہٹا دیں کسی کی خاطر کہ نیکی ہے، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کی محرومین کو جاتا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کار خیر ہے۔ بعض اوقات ہم چیزوں کو میٹیرلسٹک کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، نہ، ہو سکتا ہے آپ کا 1 روپیہ خدا کو قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے لاکھوں روپے آپ کے کام نہ آئے۔ تو اسی لیے بہرحال یہ انجمن جہان آثار جو بہرحال اتنا ماشاءاللہ بہترین مجالس کا اہتمام کرتی ہے، ویلفیئر کا کام بھی کرتی ہیں، ویسے بھی چیزیں کرتی ہیں، تو ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔ ان کو میں نے خود بھی دیکھا، جا کر اسلامک سینٹر کو دیکھا اور باقی دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کے ہیلپ کرنا، اس طرح کے سارا ہر کوئی کرتا ہے، جا رہا ہے، وہی لوگ بھی کرتے ہیں، اور یہ کار خیر ہے۔ یعنی میں ایک جگہ گیا کہ کسی نے اپنی وہ گھر جو ہے وہ وقف کیا ہوا تھا، ان کے شوہر کی وصیت تھی کہ جب ہمارا یہ گھر جو ہو وہ امام بارگاہ بن جائے، عزا خانہ بن جائے، وقف کر گیا۔ اب جو بھی وہاں عزاداری ہوتی رہے گی، جب بھی ماتم ہوتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا، ان کے قبر میں نور جاتا رہے گا، نور جاتا۔ بہرحال ہمیں اس کام کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اس دنیا میں تو ہم نے بہت کچھ بنا لیا، اس دنیا کے لیے بھی ہمیں جانا ہے، اور وہ دنیا میں سید الشہداء بہت عظیم ہیں، بادشاہ ہیں۔ یہاں جب آپ کو کام کرتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اصفہان کے بھی متولی کا واقعہ ہے، ایک عالم دین کا بھی، ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ کربلا میں جب وہ آیا تو وہاں پر کام ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ پر ضرورت ہے، تو اس نے چشمہ نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے چشمہ نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے چیک پہ سائن کر دیا، تو چیک بلینک تھا۔ انہوں نے اس کو لکھ دیا جو بھی، انہوں نے چشمہ پہنے بغیر ہی سائن، ان کو نظر ہی نہیں آیا، انہوں نے بس سائن کر دیا۔ تو کہا کہ جو کام کرنے والا تھا اس نے کہا کہ قبلہ بہت زیادہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ، چشمہ پہن کے دیکھے تو صحیح۔ کہا نہیں، حسین کے لیے جتنی بھی ہے جانے دو۔ تو وہ عالم دین وہاں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس بندے کی بھی فائل امام کی خدمت میں آئی، ملائکہ نے دیا کہ یہ اس کے اعمال ہیں، امام نے بغیر دیکھے سائن کر دیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا مولا دیکھ تو لیں، کہا جو ہمارے لیے بغیر اینک کے سائن کر سکتا ہے اس کی اینک حسین ہے، وہ حسین سے دیکھتا ہے، حسین کے لیے بولتا ہے، حسین کے لیے یا رسول اللہ، یا عزیزان محترم، اللہ صلی علی محمد۔ ایک قدم آپ کا عزاداری کے لیے اٹھا، امام حسین اس کے بدلے میں آپ کو دیں گے، چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ جو بھی آپ کرتے ہیں، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں، جو آپ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، سب کئی گنا بڑھ کر آپ کو پلٹایا جائے گا۔ اس دنیا میں بعض چیزوں کی وسعت نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ دے، یہ قیامت والے دن چیزیں ظہور سبیلے لگاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کئی گنا بڑھ کر۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک خانوادہ تھا، فیملی تھی، امیر تھے، اور
بہت کچھ تھا، اچانک سے سب ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، گھر بھی بک گیا، ساری چیزیں بک گئیں، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، لیکن عزاداری کرتے تھے ہر سال بڑے شان و شوقت سے۔ اب مشکل میں آ گیا کہ کچھ ہے ہی نہیں، عزاداری کیسے کرے؟ بہت پریشان ہوئے، کیا کریں؟ ایک ہی بیٹا تھا۔ باپ نے کہا اپنی یعنی زوجہ سے، اس بچے کی ماں سے، کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں اور بازار میں اس کو بیچ آتا ہوں، جو پیسے ملیں گے اس سے عزاداری کر لیں گے، عزاداری نہیں روکنی چاہیے۔ اللہ عجیب، ابھی باتیں کر رہے تھے تو دیکھا بیٹا آ گیا۔ بیٹے نے جب ماں باپ کے چہرے دیکھے وہ بولا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ ہے، بیٹا بھی کہتا ٹھیک ہے۔ بیٹے کے سر کو منڈوایا، بازار لے گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو غلاموں کے بازار میں بیچ دے۔ شام تک کھڑا رہا، کوئی نہیں آیا۔ جب تھک گیا، نا امید ہو گیا تو جانے لگا کہ چلو ایک دن اور مل جائے گی بچے کے ساتھ، تو دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا۔ کہا غلام بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا۔ کیا قیمت ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا مانگو۔ کہا اس سے کہیں زیادہ قیمت ادا کی۔ کہا کیا ہو؟ بیٹے کو لیا، چل پڑا گھوڑا سوار، یہاں یہ چل پڑا وہاں وہ چل پڑا۔ بیٹا تھا نا، اندر تو غم تھا، بیٹے کو بیچ دیا، لیکن کیا کرتا؟ جب شہر سے باہر نکلا نا تو جوان نے رونا شروع کر دیا۔ تو گھوڑے سوار نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا وہ جو میرا پہلا والا مالک تھا نا وہ مجھے بہت اچھا تھا، میرا بڑا اس سے دل لگا ہوا تھا۔ گھوڑے سوار نے کہا مالک کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارا وہ باپ تھا۔ کہا باپ تھا میرا۔ کہا جاؤ جاؤ واپس آ جاؤ، جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ کہا نہیں، اگر میں جاؤں گا تو میرے ماں باپ سمجھیں گے میں بھاگ کے آیا۔ کہا نہیں۔ کہا ماں باپ کو کہنا مجھے حسین نے آزاد کیا۔ اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے والا لوگوں کے بیٹوں کو آزاد کر رہا ہے۔ کیا کیا لے کے آیا حسین کر رہا ہے، کس کس کو بیان کرے؟ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، ہم تو اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے کہ روزے عاشوراء اصل کے وقت میرے مولا نے جب کہا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں۔ حبیب کہیں سو رہے، مسلم کہاں سو رہا ہے، زہیر کہاں سو رہا ہے، عباس نہر الکاؤں کوئی نہیں، عباس حسین تنہا۔ حاج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں تھے عراق کے، کہتے ہیں کہ انہیں دعوت دی گئی کہ آئیے تہران میں عزاداری کریں تو نہیں آتے تھے، تو خواب میں سید الشہداء کو دیکھا اور امام نے کہا کہ جائیے وہاں جائیں اور وہاں عزاداری کریں۔ قدیمی ماتم کی سنت انہوں نے ڈالی، وہاں پر ماتم کو انہوں نے وہاں پر شروع کیا۔ زندگی گزر گئی، آخری وقت آیا، بیمار ہو گئے، شدید بیمار، بخار۔ اپنے دوست کو بلایا جو بڑا قریبی تھا، کہا کہ میرا وقت بڑا قریب ہے، ایک راز ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے شدید بخار تھا تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، میں نے اس پیاس میں اپنی بیٹیوں کو پکارا، کہا میری 3 بیٹیاں ہیں،
ایک رازیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ. کہتے جب مجھے پیاس لگی نا تو میں نے کہا رازیہ، تو میں نے دیکھا ایک برقع پوش بیوی تشریف لائی. کہہ رہے مگر جلال ایسا تھا میری نکاح نہ ہو پائے. میں نے کہا مرضیہ، تو خاتون اور آگے بڑھی مگر مجھ سے کچھ کہا نہیں. جب میں نے کہا نا فاطمہ، تو وہ خاتون کہتی ہے ہم آ گئے ہیں نا. اللہ، سو نہیں رہا حاج مرزوق، ہوش میں دیکھ رہا ہے. کہا بی بی میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں، حیا ہے، حیا کا تقاضا ہے، میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا. بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کرتے رہے، اب کچھ دینے کا وقت آیا ہے تو ہم نہ. کہا پانی چاہیے؟ کہا بی بی پانی چاہیے. کہا بی بی نے ایک گلاس دیا پانی. کہا میری بچپن سے عادت تھی کہ جب بھی پانی ہاتھ میں آتا تھا نا تو میں کہتا تھا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کہتا میں نے یہ کہنا تھا، بی بی نے گریا شروع کر دیا، بی بی نے رونا شروع کر دیا. بی بی نے روتے روتے کہا حاج مرزوق مسائل نہیں پڑھو گے؟ کہا مسائل؟ حاج مرزوق مریض ہے، شدید مریض ہے. کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے لیکن آپ کہتی ہیں تو پڑھتا ہوں. بی بی کون سے مسائل پڑھوں؟ اللہ، ماں اپنے بیٹے کے غم کو جانتی ہے، کون سا غم میرے بیٹے کو زیادہ کھا گیا. بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مسائل پڑھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روزے عاشورا جب کوئی نہ رہا تو حسین نے فرمایا ہے کوئی نہیں مدد کرنے والا. دیکھا خیموں میں کورام ہے، خیموں میں شور ہے. میرے مولا گئے، میں نے نہیں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آوازیں باہر نہ آئیں. بیوی فرماتی ہے بھائی کیا کریں، جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے بچے کو آرام ہی نہیں، کسی آغوش میں آرام نہیں لیتا علی اصغر. امام نے کہا مجھے دے دو. جیسے ہی آغوش حسین میں آیا علی اصغر خاموش ہو گیا. علی اصغر میرے مولا نے اپنی آبا میں علی اصغر کو لے کر چلے. مصائب سنتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہے، عاشورہ میں سنا، سنتے رہے. میں بس چند لمحے آپ کو اور زحمت دوں گا. بڑی زحمت کی آپ نے، بڑے تحمل سے آپ نے سید الشہداء کے ذکر کو سنا. خدا آپ کو اس کا اجر دے. علی اصغر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. اپنی حاجتوں کو اس بچے سے مانگا کریں. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، سب سے چھوٹا شہید ہے لیکن بڑوں بڑوں کو نجات دے دیتا ہے. ہاں ابا میں ڈالا، چلے، دشمن سمجھا امام قرآن لا رہے ہیں لیکن قرآن نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا سورہ ضرور تھا. اونچائی پر چڑھ کر میرے مولا نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں تو اس پہ تو رحم. مقتل کہتا ہے علی اصغر کے زبانوں کی کیفیت کیا تھی سنیں گے. جب کوئی مچھلی خشکی میں آ جائے کیسے ترقی علی اصغر کا. دشت کربلا ہے، روزے عاشورہ ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے کہتے ہیں خیموں کے اندر. وہ اس حالت میں کیا کرے؟ جب یہ دیکھا تو دشمن کے فوج میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں نے گریہ شروع کر دیا. لعین نے کہا کہ اگر یہی رہا تو یہ حسین کا چھوٹا بیٹا جنگ جیت جائے گا. ہرملا اس پھول کو خاموش کر دو. میں اور کیا کس طرح پڑھوں اس گانے محترم؟ کون سمجھ سکتا ہے اس وقت کو؟ کون سمجھے اس ماں کو جو زندگی بھر دھوپ میں بیٹھتی رہے؟ کون سمجھے اس ماں جس کی گود اجڑ گئی؟ کون سمجھے اس ماں کو کہ جس کا جھولا
असरे आशूर जल गया। कौन समझे? 6 माह का बच्चा क्या होता है? आपकी खुदा गोदों को सलामत रखे। कभी आजमाइएगा अपने आप को। मैंने आजमाया है अपने आप को। जब मेरा बेटा 6 महीने का था ना, मैंने अपने 6 माह के बच्चे को नहीं दे सकता। जो रोजे आशूरा ले आया करबला के मैदान, दुश्मन ने तीर चलाया, ऐसा गर्दन पे लगा